تو ٹرکی کے کسی ریسٹورینٹ میں ہم بیٹھے ہوئے, واپسی پہ 6 گھنٹے کا میرا اسٹے تھا نا ٹرکی میں, تو میں بیٹھ گیا ایک جگہ جا کے ہوٹل میں. 6 گھنٹے میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو لوگوں کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی. بہت بڑا ہوٹل تھا, یعنی میں وہ ٹکٹ کا اس کا حصہ تھا, وہ لانچ ملتا ہے نا جب اسٹے ہوتا ہے تو کمپنی کی طرف سے, جو ٹریول کمپنی ہوتی ہے اس کی طرف سے لانچ ملتا ہے, وہ والا لانچ تھا. 6 گھنٹے میں مسلسل میں نے دیکھا, 55-60 سال تو اس بیچاری کی عمر ہوگی, وہ کیا بنا رہی تھی کسٹمر کے لیے, روٹیاں خاص اسٹائل سے, اور ان کو ٹیسٹ اتنا مینٹین رکھنا پڑتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا یہاں سے جلا دیا وہاں سے. 6 گھنٹے مسلسل. 6 گھنٹے کے بعد میری فلائٹ تھی, میں نے جانے سے پہلے جو میرے ساتھ تھے نا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ دیکھو, یہ اس کی عمر ہے یہ کام کرنے کی, اور 6 گھنٹے تو ہم نے دیکھا ہے, ہم تو چلے جائیں گے, پتہ نہیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, کتنی ٹف جاب کر رہی ہے. یہ ہونا یہ چاہیے ابھی اس کا بیٹا یہ کام کرے اور ماں کو گھر بٹھائے. میں نے کہا یا تو بیٹا بغیرت ہے یا بیٹا ہے ہی نہیں, اولاد ہی نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے نا جس کے اولاد نہ ہو, تو بہت ساری عورتیں کر رہی تھیں. یہ ہے وہ عورت کی آزادی جس کے نام پہ عورت کا بیڑا غرق. میں نے کہا ہمارے خاندانوں میں نا بہن بھی اس عمر کی ہو, بھائی گھر بٹھا کے کھلاتا ہے اس کو کہ محنت میں کروں گا, کھائے گی تو, کیونکہ بھائی ہوتے ہیں 4 بھائی 8 بھائی 10 بھائی, یہ بھائیوں کی ایک پوری فہرست ہوتی ہے, بہنیں ہوتی ہیں. اس عمر میں گھر بیٹھ کے کھانے کی عمر ہے, نہ جاب کی عمر نہیں ہے. ایک اور ہوٹل میں نے دیکھا ایک خاتون بچے کو واکر میں جھولا بھی دے رہی ہیں اور کسٹمر کے لیے مچھلی بنا رہی ہیں, کھلائے جا رہی ہیں, وہ بھی کئی گھنٹوں سے. میں نے کہا بچہ بھی پال رہی ہے, جاب بھی کر رہی ہے, اور اس کا بغیرت ہٹ حرام شوہر وہ کہیں اور جاب کر رہا ہوگا. یہ ہے وہ آزادی جو یہ پنجاب اسمبلی جو ہے نا, یہ لوگ چاہتے ہیں یہی سسٹم ہمارا بن جائے, کیونکہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو نکاح کو لوگ پھر وہ اس کو فیور نہیں کریں گے, لوگ نکاح جو اس طرح کے قوانین بنیں گے. جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, جب شادیاں نہیں ہوں گی تو جاب کریں گی, جب جاب کریں گی تو جو عمر ان کے گھر میں بیٹھنے کے کھانے کی تھی سینکڑوں کسٹمر کو. میں نے کہا یار ہماری ماں ہمیں آدھا گھنٹہ روٹی پکا کے کھلاتی تھی اور ہمارے دل میں کتنی محبت ہوتی تھی, اب تک ان روٹیوں کو یاد کر کے روتے ہیں. اور ہمارے لیے تو سب سے بڑا فخر یہ تھا کہ ہمارا پیسہ کس پہ خرچ ہو, ہماری ماں اور ہمارے باپ پہ. ہر مسلمان کا ہوتا ہے. اس بڑھیا کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, 6 گھنٹے کسٹمر کو کھلا رہی, کوئی ایک شکریہ بھی ادا کر کے نہیں جائے گا, کوئی بڑھاپے میں پوچھنے نہیں آئے گا اس کو. یہ ہے وہ آزادی جس میں عورت کا بیڑا غرق کیا ان بغیرتوں نے. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہی ودوا لو تکفرون کما کفروا, قرآن کہتا ہے جیسے یہ خود ہیں یہ چاہتے ہیں تمہاری سوسائٹی بھی ایسی ہو جائے. ہم اپنی عورتوں کے قائل ہیں کہ ان کو کم عمری میں ان کا نکاح کیا جائے کسی اچھے آدمی کے ساتھ, اور ساری ذمہ داری کون اٹھائے, وہ اٹھائے. اس کا پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں, پڑھائی جہاں تک باپ پڑھا سکتا ہے پڑھائے, جب رشتہ آ جائے تو آگے ذمہ داری کون اٹھائے گا پڑھائی کی, سسرال, شوہر فیسیں بھرے گا. آپ اس قانون کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ ان کے اپنے کوئی خاندانی نظام نہیں ہے, بڑھاپے میں دیکھو ان کا حشر نشر ہونے والا ہے. میں وہ بتاتا ہوں نا, ایک واقعہ سناتا ہوں, یار یہ مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں, پھر بعد میں انشاءاللہ اتوار کو دے دیں. میں وہ سناتا ہوں نا, وہ ایک لبرل انٹی نے ایک پوسٹ چلائی کہ مجھے کہا گیا کہ شادی بیاہ کے چکر میں مت پڑو, ایجوکیشن پڑھائی کو فوکس کرو, لیکن میں نے نہیں مانی اور میں نے شادی کر لی اور بچے ہو گئے میرے. اب جب میں کسی ایسی عورت سے ملتی ہوں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی کسی گورنمنٹ کے محکمے میں بڑی آفیسر ہے اور کیسے لائف کو انجوائے کر رہی ہے, تو میری ایک آہ نکلتی ہے میرے دل سے. ایک ان ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھ کے میرے دل سے کیا نکلتی ہے, آہ. ایک لبرل انٹی ہے, انہوں نے پوسٹ چلائی, ہمارا بھانجا تھا, اس نے جواب میں پوسٹ چلائی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ وقت پہ شادی کر لو, اپنا گھر بسا لو, بڑھاپے میں بچے کام آئیں گے, بہویں آئیں گی, داماد ملیں گے, خاندان ہوگا, لیکن میں نے کسی کی نہیں مانی, میں نے صرف پڑھائی کو فوکس کیا. اور میں آج 18ویں گریڈ کی آفیسر تو بن گئی ہوں, لیکن جب میں کسی جاہل عورت کو دیکھتی ہوں جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو, کسی کا بیٹا بریگیڈیئر ہے آرمی میں, کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہے, کسی کا بیٹا تاجر ہے, اور کوئی دادی کہہ رہا ہوتا ہے اس خاتون کو, کوئی ساسو ماں کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی پوتا, اس کے پوتے نواسے, بیٹے بیٹیاں, بہویں داماد دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں, ذرا سی کہیں بیماری ہوتی ہے تو پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے کہ ہماری دادی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو جب میں ایسی عورتوں کو دیکھتی ہوں اور اپنی تنہائی دیکھتی ہوں تو میرے دل سے ایک بولو نکالو آہ نکلتی ہے. تو یہ جو ہمارے بھانجے نے آہ نکالی نا, یہ زیادہ پریشر سے نکالی. میں نے جب اس کی پوسٹ دیکھی, میں نے فون کر کے میں نے بولا اب تو اس کا مطلب تو صحیح ہو گیا ہے, بیان سن کے تیرا نظریہ کیا ہو گیا ہے, بھائی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے گندے. میں نے باہر ملکوں میں اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ عورتیں دیکھی, سائنٹسٹ دیکھی ہیں, خدا کی قسم سر میں کنگھی کرنے والا کوئی نہیں ہے ان بڈیوں کے. بال ایسے کٹاتی ہیں جو ہم عمرے میں کٹا کے آتے ہیں, کیونکہ بال بنانے والا کوئی نہیں ہے, جوئیں ہو جائیں گی صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان انگریز عورتوں کے ساتھ 2 منٹ بات کر لو, پیسے نکال کے دے دیں گی آپ کو کہ کوئی تو ہم سے بات کر رہا ہے, ختم. کتا لے کے گھوم رہی ہیں بس, کتا. یہ چاہتے ہیں ہمارا سسٹم بھی ایسا ہو جائے, اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں بولو گندے. تو ہماری دادی کی 13 سال میں شادی ہوئی, وہ اگر 18 کا انتظار کرتی تو میں پیدا نہ ہوتا.
کیا خیال ہے؟ سب ٹائم پہ پیدا ہو گئے تو ہم بھی ہو گئے. ہماری دادی دیر سے شادی کرتی ہیں تو ان کو تو نہیں ملتی وہ نعمت جو, کیا خیال ہے؟ ہمارے دادا مل گئے ان کو. اگر وہ 18 سال کا انتظار کرتے ہیں ہمارے پردادا, تو ہو سکتا ہے ہمارے دادا ان کو, ہمارے دادا بڑے نیک پرہیزگار تھے. ابھی تک انڈیا میں گاؤں کے لوگ, جو وہاں کے لوگ ہیں, بتاتے ہیں کہ کیسے نیک تھے وہ. تو وہ ہماری دادی کو اتنے پرہیزگار دادا مل گئے ہمارے, تو ان سے پھر ہمارے ابا پرہیزگار پیدا ہوئے. کیونکہ باپ نیک ہو تو اکثر بچے بھی کیا ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں. میرے والد صاحب کے تو محلے والے آج تک گواہی دیتے ہیں. پھر اللہ نے والد صاحب کی برکت سے ہمیں بھی دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اگر پنجاب اسمبلی کے قانون کو ہمارے پر دادا فالو کرتے اور کہتے ہماری دادی جب تک 18 کی نہیں ہو جائیں گی شادی نہیں کریں گے, تو ان کو ہمارے دادا نہ ملتے. کیونکہ دادا کہتے ہیں میں اتنے سال انتظار نہیں کر سکتا, کیونکہ دادا وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے تھے. وہ مفتی طارق مسعود کا دادا 5 سال شادی کے لیے انتظار نہیں. یہ جینس میں ہمارے دادا پر دادا سے ہی تو آئی ہے یہ جو چیز آ گئی نا. تو اگر وہ انتظار کرتی ہماری دادی کا, میری دادی نے مجھے خود بتایا تھا کہ ہم تو 13 سال میں ہماری شادی, اور کہتے ہیں سب کی ہو جاتی تھی اسی عمر میں. تو کہتی ہیں اگر وہ پنجاب اسمبلی کے قانون کا خیال کرتی ہیں اور ہماری دادی 18 سال ہونے کا انتظار کرتی ہیں, تو 18 سال میں ان کو ہمارے دادا نہ ملتے, پتہ نہیں کون ملتا ان کو. پھر وہ دین پہ چلتا نہیں چلتا تو کیا پیدا ہوتا, اس سے کوئی شخصیت بھی پیدا ہو سکتی تھی. آج ہم کس کی اولادوں میں ہوتے, اسی ٹائپ کی کوئی چیز بنے ہوئے ہوتے. تو اللہ نے ہمیں بچا لیا. ہمارے پر دادا کا ہم پر احسان کہ انہوں نے ہماری دادی کی شادی 13 سال میں کر کے ان کو ہمارے دادا عطا فرمائے. اس کے نتیجے میں ہمارے والد پیدا ہوئے, وہ بھی نیک پرہیزگار حافظ قرآن, اور اس کے نتیجے میں ہم جیسے نالائق ہی پیدا ہو گئے. چلو لیکن ہو تو گئے نا. تو یہ 18 سال 13 سال یہ ان کا کام نہیں ہے. ہم بتائیں گے ہم نے اپنی بچیوں کی شادی کر کے 13 سال میں کریں گے, 13 سال میں کریں گے, اور ہمیں لگا کہ نہیں بھائی عمر کم ہے ابھی سروائیو نہیں کر پائے گی سسرال میں, تو پھر ہم 18 میں کر دیں گے. آپ کو ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. ایسی کی تیسی. Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.